الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست محبت درود اسلام پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آواز آلے نور پیدا ہوئے جمعہ شریف دے اس مبارک موقع پر مدنی لباس کا اندر کھڑ کے درمیان ہدیہ درود پیش فرماؤ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اول والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا آخر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حاشر وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ معزز مسلمان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء تحیت و صلاۃ و دعا ہے اللہ جل شانہ کی مقدس بارگاہ میں اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرمائے سانو سب نو اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخو آمین دوستان گرامی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع ہوتے ناچیز جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع تے ہم کلام ہوئے گا اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ خوف خدا جل شانہ ادھر ویکھو دوستو اللہ جل شانہ کا ڈر اور خوف اور حیا صرف مومن ہی کرتے ہیں پھر ان مومنوں وچوں
سونا رب العالمین جل شانہ فرماندا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ دے بندیاں وچوں بھی یعنی مومناں وچوں بھی وہ ڈردے نے جڑے علم رکھن والے. سبحان اللہ. میری ابتدائی گفتگو سمجھو گے تو انشاءاللہ العزیز میرے موضوع کی مراد جناب کو سمجھ آئے گی. خوف خدا اللہ کا ڈر صرف مومن رکھ دے ہیں تے مومنہ وچوں اللہ فرماتا ہے میرے بندیاں وچوں وہ بھی ڈردے نے. ہن اوتھوں دی اپنی تخصیص ہے یعنی جنوں کہندے نے ڈرن دا حق ادا کرنا. خوف خدا کرن دا حق ادا کرنا. اللہ دی بارگاہ دا حیا کرن دا حق ادا کرنا. فرمایا وہی وہ لوگ نے فرمایا جڑے علماء نے علم رکھنے والے نے. ادھر ویکھو دوستو ایک گل سانو کامل ذہن نشین کر لینی چاہیے. ایک ہے خالق کا خوف، ایک ہے مخلوق کا خوف. خالق دی حیا اور ڈر رکھا جائے اس کا نتیجہ اس کا فیض کی ملتا ہے. انسان تو اللہ سونا دنیا دا خوف دنیا دارا دا خوف ہٹا دیتا ہے. مثال دینا بھوک ورگی چیز اندے ورگا خوف نہیں. ٹھڈ دا ڈر کدھر تھوڑ نہ جائے کل خرید کی بنے کتوں کھاواں گے فلانے نال بگاڑ لے نوکری بند فلانے نال بگاڑ لے تو تجارت ختم ہو جائے گی. لہذا رل مل کے رہو تاکہ ٹھڈ بچے. یہ تسی اکثر بندیاں تے سنیا یار مولوی جی کی کریے جنگ وچ رہنا ماڑی چنگی حیا کرنی پیندی. ادھر ویکھو دوستو یہ سارے خوف نے. رزق دا خوف، جان دا خوف، دشمنی دا خوف، دنیا داراں دا ڈر. یہ سارے ڈر اس ویلے رہ جاتے ہیں جدوں بندہ اللہ دا خوف اور اللہ دا حیا کرتا ہے. بس یہ اللہ جل شانہ دی حیا اور اس دا خوف کرن دا ڈر رکھن دا یہ نتیجہ ہے. لیکن دوستو اس دے برعکس جڑا رب دا حیا کر خوف نہ پوے پھر رب سونا بندے بندے دا ڈر بندے بندے دا خوف انسان دے دل وچ پا چھڑدا ہے. پھر وہ اپنے رب تک نہیں پہنچ سکدا. رزق دے معاملے وچ ڈر گیا، دنیا داری دے معاملے وچ ڈر گیا، کاروبار دے معاملے وچ ڈر گیا، برادری دے معاملے وچ ڈر گیا، پنڈ دے چوکری تو ڈر گیا، حکمراناں تو ڈر گیا. کدوں جنوں اللہ دا خوف نہ ہوے تے جڑے اللہ دا خوف رکھدے نے باو سلطان لاجپال جیسے میاں شیر رحمانی جیسے تسی جانتے جے ایک ایک نبی دا یار ظالمہ حاکمہ دے سامنے کھلو جاتا سی. وہ وجہ کی سی؟ وہ خوف ایک بار کا رکھ دے سن، ڈر ایک بار کا رکھ دے سن. حیران ہو جانے ہیں یہ ممتاز قادری جیسا غازی علم الدین شہید جیسا جدو اپنے کامل رب دا یاد خوف محمد عربی دی بارگاہ دا رکھ دے تے یار انہاں وچ کیڑی شے آ جاندی. ایک پاسے پوریاں شہنشاہیاں تے بادشاہیاں نے، ایک پاسے کلا فقیر کھلو گیا جو نہیں فرمائی نے. کی وجہ ہے دوستو؟ وہ ایک ہی وجہ ہے کہ جنہ اللہ دا ڈر رکھ لیا ہوئے رب مخلوق دا خوف تے ڈر انہاں دے دلاں وچوں کڈ چھڈ لیا. تسی جانتے جے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے مدنی فرمایا سی اے ابو ہریرہ حق آکھی نہ وقت تو پہلے موت ہے نہ تیرا کسی رزق بند کرنا ہے. کی مطلب؟ موت بھی دین والا میں زندگی بھی دین والا میں رزق بھی دین والا میں تے پھر دنیا دارا دا خوف تے ڈر حق چھپاونا بولتے صحیح نہیں ہے. یہ دوستان گرامی سن رب العالمین جل شانہ دی بارگاہ دا خوف اور حیا
رکھن دا نتیجہ ہے سیانے آدھے نے لا چھٹی لوئی تے کی کرے دا بھئی جب رب دا خوف لا دیتا تے پھر جو چاہو کرو رب دا یا نہ ہوئے جو چاہے بندہ کرے انہوں پھر کون پوچھ سکتا ہے اللہ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء نہیں بولے نہیں قرآن پڑھے یہ 9 سال جمعہ شریف دا بھی فیض ہونا چاہیے قرآن پڑھی چیز بولنا نہیں پھر بڑا سبحان اللہ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماتا انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور سونا رب العالمین فرماتا ہے بے شک اللہ دے بندیاں وچوں وہی ڈردے نے جڑے علم رکھن والے بے شک اللہ عزت والا ہے بخشن والا ہے اللہ بخشن والا ہے عزت دین والا ہے ادھر سونا رب فرماتا ہے بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں اس سے یعنی رب العالمین تو جڑے علم رکھ دے نے بولو یا جڑے علم رکھ دے نے علم رکھ دے نے لفظاں تے غور ہوے تے سواد آ جائے قرآن دی نص ہے قرآن دی اللہ فرماتا ہے بے شک ساڈے تو وہی ڈردے نے جڑے علم رکھ دے نے اور علم دی تقسیم نہ کریں تو قرآن تو بھی آتا تو ہوگا میں رب رحمان تو بھی آتا تو ہوگا میں محمد دی شریعت تو بھی آتا تو ہوگا میں کیوں علم اگر جاننے کا نام ہے کچھ جاننے کا نام ہے لکھنے پڑھنے کا نام ہے تو سارا جہان لکھنا پڑھنا جانتا ہے بولتے صحیح تو پھر تیرے نزدیک علم دا پیار ہے کہ چوکھی انگلش بولے تے انگریز سے تو بات بولتے صحیح بلکہ ہے نہیں وہ انگریزی بولنا ہے علم جگہ جگہ تے نکر تے ادارے نے پڑھائیاں دے اللہ فرماتا ہے میرے بندیاں وچ وہی ڈردے نے جڑے علم والے نے تے سچی بولے سارا جگ پڑھیا لکھیا ہے رب تو ڈرن والے نہیں کہ رب کو ویرن والے نے سچی بولتے ہوں قرآن کا اعجاز تے قرآن کے رموز تے اس قرآن کے اندر کی کچھ غور میں پر لے سکتا ہے رب دے فقیران تے روح تے بہن اللہ یہ دل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا ان دی آیاتاں پڑھنے تو پھر پہلی آیت یاد ہوندی رب فرماتا ہے بہت قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں بہت ہدایت لبدی اگر یہی معنی مراد ہو زہری جڑا رب نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کو وہی ڈردے نے جڑے علم والے نے تے علم والا کینوں کہندے نے جڑا لکھنا پڑھنا جاندا ہوئے کسے شہر نوں جاندا ہوئے بولنا جاندا ہوئے عربی بولنا جاندا ہوئے فارسی بولنا جاندا ہوئے اردو بولنا جاندا ہوئے بولتے صحیح بولنا بھی جاندا ہوئے تے لکھنا بھی جاندا ہوئے جڑے زہری معنی مراد لے اگر پھرتے رب کا معنی رب کے بیان کا مقصد اور رب کے بیان کا جو نتیجہ حاصل ہو گیا وہ یہ بھی ہو گیا کہ اللہ کو علم والے اللہ کو ڈر لینے علم والے تے علم والا سارا جہان اس ویلے کوئی خال ہون گے جڑے انگوٹھے ٹیک ہون گے بلکہ انگوٹھے ٹیکا دے بعد ڈبلے میں چبلے میں کیتی بیٹھے سچی بولی لیکن خوف خدا ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا ڈر جنہاں کو لوگے انہاں کو داڑھی نہیں بنیندی انہاں کو شراب انہاں کو سود انہاں کو گانا انہاں کو فلم بولو ذرا انہاں کو بے حیائی بے پردگی کافراں نال یاری محمد دے یاراں نال غداری اے علم والے کو اللہ تو ڈرن والے کو سیدنا صدیق اکبر رب تو ڈردے نے بولو ہے اے چیزاں انہاں دے کول فاروق اعظم ڈردے نے آپ عثمان ڈردے نے شاہ علی مشکل کشا ڈردے نے بولو جتنے بابے فرید تک
میاں شیر ربانی تھا یہ اگر اللہ تو خوف رکھن والے نے اللہ دا ڈر رکھن والے نے تے انہاں کول یہ چیزاں لبدیاں یہ بھڑیاں مرنا نہیں نہ لبدیاں تے رب فرماوندا علم والے ہی اللہ تو ڈردے نے میاں شیر ربانی تے انگوٹھے ٹیک سن پیر باؤ تے انگوٹھے ٹیک سن بولتے سے بلال حبشی انگوٹھے ٹیک سن ابو ہریرہ انگوٹھے ٹیک سن نہ لکھنا جانتے نہ لکھیا پڑھنا جانتے نے بولتے سے تے ڈردے ہیں کہ نہیں ڈردے وہ ایسے کردی نو ککھ نہیں سی ہوندا بولو اے عاشقاں دے سردار ہیں کہ نہیں میرا سوال ہے اللہ فرماؤں میرے تو وہی ڈردے نے جڑے علم والے نے تو علم سونے ربا واتو ہے نکر سکول کالج نے بولی ذرا مدرسے نے لیکن تیرا خوف تے تیرا یاد نظر نہیں ہوگا ایویں لاش مرے دا بٹوا کٹ لیندے نے کٹ دینے کہ نہیں کٹ دے لاشاں تڑپڑیاں ہوندیاں نے ایک کتا جاندا ہے تے انہاں دی جیباں دی صفائی کر کے دے گا ہوندا ہے یہ مطلب ہے کہ آج دے پڑھیا لکھا کو ذہنی پڑھیا لکھا کو اللہ دا ڈر نہیں تے اللہ فرماتا بیٹھو وہ کردے نے جڑے علم والے نے اور گلاں پیدا ہوئی ہیں تضاد پیدا ہویا کہ نہ ہویا سونے ربا تیرا ابو ہریرہ ککھ نہیں پڑھنا جاندا پر تیتھوں ڈردا ہے تیرا بلال ککھ نہیں پڑھنا جاندا پر تیتھوں ڈردا ہے تیرا میاں شیر ربانی ککھ نہیں پڑھنا جاندا پر تیری یاد تیرا خوف ہی رکھدا ہے پیر ملے شاہ قصوری نہیں پڑھنا جانتے تیرا یاد خوف رکھدے نے باہو سلطان ہزارہ نبی دے غلام ہزارہ صحابہ جی علم کا معنی مراد لئیے کہ علم والے ڈردے نے تے کروڑا ولی کروڑا صحابہ تے وکھانا جنہاں لکھنا پڑھنا نہیں ہوتا بولتے صحیح یار ہزارہ صحابہ لکھنا پڑھنا نہیں ہوتا لیکن خوف خدا دا جویں وہ کر کے نے کائنات کے اندر کوئی کر سکدا اللہ نے جو فرمایا ساتھوں کو ڈردے نے جڑے علماء نے علم رکھنے والے نے اچھا ایک اور گل سناواں تو بدل اوے عبدالقوی عالم ہے کہ نہیں ہے چلو سکولاں والے چھڈو بولو ذرا دعا عبدالقوی عالم ہے پر جڑا ٹک ٹاک نال پھردا ہے خوف تیرے ہزارہ مولوی بخاواں ہزارہ تیرے مولوی مہک ملک گزرے نہ سلام پہ لیتے نے یاریاں پہ لوگ میرے بولتے صحیح ہزارہ مولوی یہ دا مطلب سوڑے ربا جے بخاری دا حافظ قرآن اور تسی آپ آدھے مولوی مدرسے میں انج کونج کر دے نے ہزارہ مفتی پڑیچے نے کہ نہیں پڑیچے بولتے صحیح ہمارے مسیطہ جو مولوی لائے گا میرے ننا کے نہیں کتنے ہزار ایجے کبھی بھی نگاہ کریں گے تو میرے مولوی لب جان گے بولتے صحیح انہوں حافظ بھی نے عالم بھی نے بولتے صحیح تے ایڈے کھڑونے تے کمینے تے کبھی کم پہ کر دے نے مڑ کی آنکھیں کا اللہ کے فرماؤں بیٹھو اور ڈر دے جڑے علم والے نے تے سونے رب آئے تے علم والے کو کالے کا باندھتے نے جی دے اندر بول سبحان اللہ اور جدو بچلا راز سمجھے گا نا تو پھر میرے سونے رب دا لا غیر قرآن سمجھ جائے گا ایوے نہیں سارے بزرگ لکھ گئے گئے قرآن کا ترجمہ اور قرآن آپ پڑھنا انجیے جی میں نتارا بندہ سمندر سے چھال کٹ مارے تو جنہوں ترنا نہیں ہوگا نا دریا کو من کے لیا جو چھال مارے گا تو بابے ری کدی واپس بول تو صحیح نا یہ جو جان گے یا وہ مرزا جیل بھی مانگو بنے گا یا ذاکر نائک بنے گا بول تو صحیح یا کوئی جتنے خبیث ملا خوشامدی بسم اللہ خوشامدی ملا بن گے ادھر ایک قسم خدا بھی کر کے آنا اگر نتارا بندہ اور دریا سمندر سے چھال مارے تو واپس نہیں آن لگا اسی طرح اللہ دے پیارے بلیاں میاں شیر ربانی دے طرح تو نہ پڑھنا لا قرآن بھی جدو قرآن میں پڑھے گا تو اسی طرح ذلیل تے بے ایمان ہو کے بچ جائے گا اللہ جو فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا بہت قرآن میں پڑھ کے گمراہ ہوتے نے بہت ہدایت لگدی اب تواڈے سامنے قرآن پڑھیا سوال میں رکھے نے
اللہ تے فرماتا نصیحتی سنائیے نس سنائیے رب دے قرآن دی اللہ فرماتا ساتھوں وہ ہوئی ڈالتے نے جیڑے علم والے نے تے تو آپ جان لے جے علم لکھن پڑھن دا نہ ہے تے آج ہر بندہ لکھنا پڑھنا جان لے جے علم بخاری پڑھن دا نہ ہے فارسی پڑھن دا نہ ہے اردو پڑھن دا نہ ہے انگلش پڑھن دا نہ ہے تے چلیا تینوں ہزارہ 100% چو 80% لوگ تے لکھے پڑھے نظر آن گے لیکن اپنے ایمان نہ دس اللہ دا خوف نظر آ گئی اور رب دا حیا نظر آ ہے بولتے صحیح نہ تو پھر کی وجہ کی رب مانا پہ لیتا ہے تے کنا بارے پہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تو وہی ڈرتے ہیں جڑے علم والے نے ہائے ہائے بولتے صحیح نہ تے پھر میں کہ تہاڈی بارگاہ جگ کیتی کہ سیدنا ابو ہریرہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے بلال پاک لکھنا پڑھنا ویسے کرنی لکھنا پڑھنا ہزارہ صحابہ بلکہ قرآن سنا دیں قرآن سنا جی میں آپ کے بول ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب العالمین فرماتا اللہ یہ ذات ہے جن نے ان پڑھا وچ اپنا محبوب بھیجا ہے ان پڑھا وچ اپنا محبوب بھیجا ہے امیین امیدی جمع امید انہوں آخدے نے جڑا نہ لکھ سکدا ہوئے نہ لکھیا ہویا پڑھ سکدا ہوئے او سونے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطے میں تشریف آوری فرمائی ہے مکہ مدینہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رہی ہے یہ دو مبارک خطے جس نو حجاز مقدسات دے لے اس خطے میں رہن والوں دے معاملات تے رہن والوں دے مزاج رب خود پہ بیان فرماتا ہی اللہ فرماتا ہے اللہ ذات جن نے ان پڑھا وچ اپنا محبوب بھیجا ہے او سیانا ہے ادھر ویکھ ساڈیاں کتاباں وچ آوندا ہے سیرت دیاں کتاباں وچ آوندا ہے مکہ تے مدینہ شریف دے اندر چند بندے گنتی دے لکھنا پڑھنا جانتے سن انہاں نوں انگلینڈ تے بلا کے گنیا جا سکدا سی انہاں لکھن پڑھن والےاں وچوں وی چوکھے کافر سن ابو جہل جیسے ابو لہب جیسے تھوڑے مومن سن او چلیا تے جو رب فرماتا ہے میرا محبوب ان پڑھا وچ آیا ہے اکوٹھے ٹیکا وچ آیا ہے لیکن صدقے جاواں جدوں اللہ نو منیا ہے محمد دے غلام بنے لے ایسا خوف آیا ایسا رب دا حیا آیا ایسے نبی دے یار گزرے دو بھائی سن ربی بن حراش تے ربی بن حراش دو بھائی سی انہاں دو بھراواں وچوں ایک دا وصال ہویا ادھر ویکھ مردے وصال ہویا میت مبارک نو غسل دین واسطے پھٹے تے لٹایا ہے ادھر ویکھ پھٹے تے لٹایا غسل دیتا ہے او نبی بن حراش بھائی ایک دو نبی چھو او پھٹے تے پیا ہے غسل دے رہے سی تجھا بھائی کول کھلوتا ہے او جڑا مردے حالت دے اندر پیا سی فوت شدہ اٹھیا ہے ہنسیا ہے مسکرا کے پھر لمبے پہ گئے پریشان ہو گئے کہ مردہ زندہ ہے زندہ ہو کے مسکرائے مسکرا کے پھر اس پھٹے دے رہا فرما ہو گئے ایک خبر پہنچ دی اما ایسا تک پہنچی اما ایسا سیدہ صدیقہ پاک تک پہنچی اما ایسا تو جب پوچھا گیا اما جی اپنے مدینے شریف کے اندر ایک دا واقعہ ہو رہا ہے کہ دو بھائیاں میں چوک دا وصال ہے تے انہوں جدوں غسل واسطے پھٹے تے لٹایا گیا ہے اٹھیا ہے ہنسیا ہے مسکرا کے پھر لمبے پہ گئے میرے آقا نامدار دی زوجہ محترمہ تیری ساری ماں فرماتی ہے میں مدنی تو سنیا
جڑے مرن تو بعد دنیا تے اٹھن گے مسکران گے مرن تو بعد دنیا تے اٹھن گے اور دبا کال ادھر پوچھا گیا تجھے بھائی تو خیر توڑا بھائی یہ عجیب کام لکھے ہیں مرن تو بعد اٹھے تو اٹھ کے مسکرائے خیر یہ رات کی ہے تو سا جان دے جے بھائی مجھے تے پوچھا گیا تے حضرت نبی بن حرال فرمانے لے اسا دونا بھائیاں قسم کھا لئی سی کہ اونی دیر ہساں گے نہیں جتنی دیر پتہ نہ لگ جاوے اللہ سانے بخش دیتا ہے اونی دیر ایسا ہسنا نہیں سانے تے ہسنا حرام ہے لاہو لاب حرام ہے اسا دونا بھائیاں قسم کھاتی سی ایسا ہسنا نہیں تے جیڑا پہلو ٹر جاوے ادھر جیڑا پہلو ٹر جاوے انہیں تجھے نو دسنا ہے کہ معاملہ تیرے نال کی بنیا جو اللہ نال عہد کیتا سی کہ رب نے وفا فرمائی ہے ادھر اسا قسم کھاتی سی انہیں دے نہیں ہسنا جب تک پتہ نہ لگ جائے اللہ رب نے بخش نہیں چھڑے آئے اگر میرے بھرا نے دسے میرے بھرا نے دسے آئے میں نے اشارہ کر گئے میں نے دس گئے او پراوا کیم رہ جاوی اے دنیا حسن دی تھا نہیں اے دنیا لاہو لاب دی تھا نہیں کیم رہ نہیں رب میں نے بھی بخش چھڑے آئی تو بھی میرے طریقے تے چلنا رہ جاوی او چلے ایسے نبی دے غلام گزرے جنہ اپنی زندگیاں ان کینڈے وچ گزاریاں نے ہو سکتا ہے یہ بھی نہ لکھنا پڑھنا جاننے ہو پر بلیا اللہ کا خوف اللہ کا حیا اس دردے دا رکھیا ہے فرمانے لے اسا ہسنا نہیں بولتے صحیح تے جدو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم غیب دیا خبرہ دے لے سر آقا نامدار نے فرمایا اے صحابہ بخاری پڑھی گئی سیرت دیا کتابہ پڑھیا اے صحابہ میں تھوڑی چلوت بھی بیٹھنا ہوا تھوڑی خلوت بھی بیٹھنا ہوا کی مطلب تسی جدو کچھے بندے جے میں اس ویلے بھی تھوڑا ویکھ رہا ہوں جدو تنہائی دے چھوڑ پھر بھی میں تھوڑا جاننا ہوا نبی دے یار فرماؤ لے قسم خدا دی وسا عیسیٰ علیہ السلام دی گل پڑھی جس دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ہوگا قوم آپ دے کول آئی سی قرآن دا ترجمہ سناؤ لگا ہوا پاک عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جو تسا ڈنڈا وچ کھا کے آئے جے میں وہی جاننا ہوا جو کھڑا وچ چھٹ آئے جے میں وہی جاننا ہوا یہ نبی دا منصب یہ نبوت دا منصب ضروری ہے اپنے امتی دے حوال امال تو واقف ہونا یہ نبوت دا ضروری منصب ہے تو چگل ہی ہوئے گا جیڑا کہ نبی کو نہیں جان دے کچھ نہیں دیکھ دے نہ رنگے دائی لبنی نہ پیچھے دائی لبنی اس کتے نوار پھر شفاعت قاضی اور نبیان دی شفاعت اپنی امت کے اندر ہوتے ہی قبول ہوندی ہے جب نبی جان دے ہو ادھر اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریان دے پیٹ بھی جان لے گئے تے گھر میں جو چھڑے آئے وہ بھی جان لے گئے تے چلے تیرا میرا مدنی تے عیسیٰ دا بھی نبی ہے موسیٰ دا بھی نبی ہے ہارون دا بھی نبی ہے کلیم دا بھی نبی ہے یونس دا بھی نبی ہے ابراہیم علیہ السلام دا بھی نبی ہے حضرت آدم دا بھی نبی ہے وہ چلے جدو آگے نامدار کے فرمایا صحابہ فرمانے لے اسا اپنی بیویاں کول بھی جانیاں احتیاط کر دے سا کہ نبی دیکھ رہے ہیں اسا بول دے سا ڈر لے سا کہ نبی سن رہے ہیں وہ چلے جنہ اپنی کلام میں بھی ایک محتاج کر لیا ہوئے جنہ اپنے عذاب میں بھی ایک محتاج کر لیا ہوئے کہ سمجھتے سنا کیتا سی اللہ بھی دیکھتا ہے اس کا رسول بھی دیکھتا ہے وہ چلے یہ دعا دے اللہ دا خوف دے اللہ دا حیا لیکن رب کو فرمایا ساتھوں کو ہی کرتے ہیں جیڑے علماء نے
ایتھے علم تو آج جا کے خالی بولتے سے نکر نکر کالج نکر نکر سکول نکر نکر مدرسے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا لکھنا پڑھنا علم کوئی کہتا مولوی جی اللہ کے فضل میں آپ تفسیر پڑھی قرآن میں پڑھنا انہی سبوتہ پڑھنا صبح صبح انہیں وظائف کرنا میں عربی بھی ماڑی چنگی جاننا انگلش تے میں فر ہوندی بولو عربی ماڑی چنگی جاننا انگلش بغیر مانے تو نہیں پڑھتا تے نماز ہو سکتا ہے اسے ساڑھے بیلی بیچھوڑ زندگی گزر گئی نے نمازہ پڑھ دیا پر اے نہیں ہونا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا ترجمہ دے معنی کی بولتے صحیح سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم یہ دا معنی کیا بولتے صحیح نا انگریزی بغیر معنی تو نہیں پڑھنی تے قرآن مدتا ہو گئی ہے نا بغیر معنی دے پڑھ دیا اللہ کا فضل رحیم ہے آپ تاکہ سانو سجدہ کیتیا بھی اللہ تے دور ہی نہیں گیا بولتے صحیح رکوع کیتیا بھی رب تو دور ہی نہیں گیا چلیا جیوے جیوے ارکان نماز ادا کرے تے منہ وچ کلمات ادا کرے تے پتہ ہوئے اس ویلے کہیں نہ کی پیاں تے رب تے رونا کیوں پیا جاؤندا ہے پھر نماز دا سواد آوندا ہے تے پھر عبادت دا سواد آوندا ہے بولتے صحیح علم ہے اللہ دا خوف کہ ہے بھئی بولی ذرا اللہ فرماتا میں تو وہی ڈر دے جڑے علم والے تو میں دس بیٹھا جے علم دا ظاہری معنی ہے لئے کہ لکھنا پڑھنا جاننا تو پھر بلال حبشی کچھ نہیں جانتے ویسے کرنے کچھ نہیں جانتے ابو ہریرہ بولتے صحیح نہ ہزاراں صحابہ قرآن پڑھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجے ہی ان پڑھا بچے بولے تو صحیح امیین امید دی جمع ہے امی انہوں کہتے ہیں نہ لکھ سکتا ہوئے نہ لکھیا یا پڑھ سکتا ہوئے اور اللہ تو ڈاکتے سن کہ نہیں ڈاکتے سن نبی دے یار ایک ہے اور کھول لے مانا سواد لائے انشاءاللہ والعزیز کر کے نہ بول سبحان اللہ یہ نہ مطلب ہے نہیں پھر دوبارہ دوہرا دیا علم کچھ نہ کچھ بخاری پڑھ سکتا ہوئے فارسی پڑھ سکتا ہوئے عربی پڑھ سکتا ہوئے تو یہ عالم ہے اگر یہ کوئی عالم ہے تو رنہ کون کٹ کے لے جاندے ہیں منڈے نال بزکاریاں کون کر دے بولتے صحیح یہ لانتا بڑے بڑے مولوی تو انما مقامہ اشرف اللہ اشرفی نہیں اشرفی نہ مراد بولو اے او یہودیاں دا ایجنٹ کھڑ کے دڑکنا بول سبحان اللہ او بنا آئی تھے ساڑھے ملک صاحب نے علی فورس وہاں نے میں خود ڈیوٹی کی تھی ان دے نال اگر میں دیکھیا رات بڑیاں نسیاں دے کمرے جو پڑھنا بولتے صحیح تو کتا پیچھے تو اڈا مفتی بولتے صحیح اس قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنا ہے اور یہ جو دلے مفتی عبدال کبھی ورگے بھی ہیں پر اللہ کا خوف بولو تارک جمیل جیسے میں ایک ملک خسریانا جو تنہائی جو ملاقاتہ کرتے ہیں علماء لیکن اللہ دا خوف معلوم ہویا جی زہری علم نال اللہ دا ڈرنالا بن دے تے تینوں تہاڈا مولوی بخوڑا جنہاں نوں اللہ دا ڈر تے حیا خوف تے میاں شیر بانی انگوٹھے ٹیک تے اللہ دے تے خوف قسم خدا دی کر گیا نا میاں شیر بانی لگ پال تی زندگی مبارک کسے تے لکی چھپی نہیں ایڈا خوف ہے کہ اپنے آپ کو ساری زندگی یہ شریعت کا پابند رکھے ہیں کہ بڑے بڑے معاملے میں کہ رانا جاندے سب واہ میاں صاحبہ تیرے والا تقویٰ تے تیرے والی پرہیزگاری ساڈے نیڑے بھی لگی بولو سیدھا دوستو معلوم ہویا علم والا ہر علم والا بھی اللہ کو ڈردا اور ایتھے علماء کیڑے مراد نے قرآن سنا کے تازہ کر دیا تو ارشاد ربانی رب العالمین اللہ شاہ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء میرا رب فرماتا ہے بے شک اللہ دے بندیاں وچوں ساتھوں وہی ڈر لینے جڑے علم رکھنا لینے اور علم کیڑا ہے ایسے رکھشی کا پورا تھا بڑا علم بندے کیڑا ہے
انہوں کہتے ہیں معرفت رب دی ایک ہے لکھنا اللہ کا اسم لکھ لینا لکھیا ہوا پڑھ لینا اللہ غفور و رحیم ہے یہ بندے کو آ جائے اللہ قہار ہے جبار ہے وہ وحدہ لا شریک مولا ہے وہ الہ ہے وہ معبود حقیقی ہے یہ علم ہے یعنی اللہ کا اسم لکھنا تے اللہ کے اسم دا معنی سمجھ آ جانا اینو کہیں دیا ظاہری عالم ادھر میں تے معرفت خدا دی کینو کہندے نے حقیقی علم کینو کہندے نے سنا دیا اللہ دیکھ رہا ہے یہ دل وچ بھی ہوے تے زبان وچ بھی ہوے اللہ ویدا پیا ہے بولے تو صحیح تھا میری جلوت تو بھی واقف ہے میری خلوت تو بھی واقف ہے بول تو صحیح اور یہ جدو عقیدہ دل سے مکمل رہ جائے کہ رب سچی بول جھوٹ بولنے لگا ہے زنا کرنے لگا ہے شراب پینے لگا ہے ظلم کرنے لگا ہے قتل کرنے لگا ہے کیوں اللہ تو بولتے صحیح نہیں اور میرے بھراوا صحابہ آل بیت اولیاء اللہ تے دل دماغ سے ہوئی گلاں نہیں لیا سن اللہ دی معرفت اینو کہندے آ کہ اللہ وینا پہ اگر میں اللہ دی نافرمانی کرانا تے مالک یوم الدین اللہ کو ایک دن ہے جنوں مدالے ناشر دا دن آکھدے نے حشر دا میدان آکھدے نے تے اوتھے میری عرشیں کھل جانی اوتھوں دی شرمندگی نالے میں ایتھے توبہ کر جاواں بس بولو دوستو فرماؤں ساڈا حیات خوف وہ رکھ دے نے جڑے علم والے ایک ہے کہنا اللہ دیکھ رہا ہے لیکن چوری کر لگا کہنا کوئی خیر ہے ایسے ویلے رب دا دھیان معاذ اللہ کدھر ہور پاسے آ بولتے صحیح نہیں میرے دماغ چ گل آئی نہیں ابراہیم ادم سرکار دی خراسان دے بادشاہ ہوئے تے خاندانی بادشاہ ہوئے تے تقدیر بدلی ایک لمبا واقعہ ہے کیویں بدلی نہیں دسدا وقت جو تھوڑا ہے ادھر دیکھو آپ سرکار جدو فقیری ملی تے مرید آیا آدھا سونیا کو انج دا کام کر دس میرا نفس خواہشات بریائی دا آ سکیا میں تو نہیں رہا جاندا لیکن کو درمیانی راہ دسو کہ بریائی بھی کرن تے کل قیامت میں پکڑ بھی نہ ہوئے آپ نے فرمایا عجیب سوال ہے فرمایا ایسا کوئی راہ نہیں تے حیا کرنا کہ نہیں حضور کو مہربانی کرو ایڈے بڑے ولی جے کو راہ کڈو بولو تو صحیح اور تارے زمین کو ٹر جاتا تو خیر سے انہیں آکھنا سی کوئی بات نہیں اللہ غفور رحیم ہے اللہ گنہگاروں پر رحیم ہے بہت صحیح نہ تو جتنے مرضی گناہ کر اللہ کی رحمت بے کنار ہے تو ایک باری توبہ کری تو سب کچھ ڈیلیٹ بہت صحیح ہے کوئی انہیں دے کتے ہوندے تے قسم خدا دی کدی قوم دیا تقدیرہ نہ صدیہ ہوندیا چلے جب انہیں اصرار کیتا ہے ابراہیم نے فرمانے نے او بلیا پانچ کام تو کر اگر انہاں پنجا کاماں وچوں ایک بھی کر لے میں گارنٹی دینا وا چوچا بھی کری اللہ دی بارگاہ تیری پکڑ نہیں ہونی بندہ خوش ہوا تے گل بن گئی ادھر ویکھو سونیا اج کردا سلج بالا تے کیڑا کام ہے آپ نے فرمایا جدوں بریائی کرن دا ارادہ بنے بریائی کرن دا ارادہ بنے تے اوتھے بریائی کری جتھے رب ویکھدا نہ ہوے بندہ حیران رہ گیا حضور او کیڑی تھا ہے او کیڑی کھوپڑے جتھے رب نہیں ویکھدا آپ نے فرمایا پھر حیا کر اس وعدہ لا شریک مولا دے سامنے مکالا ملنا ہی جڑا تیرے دل تے بھی نگاہ رکھدا ہے اتے سونیا اے ناممکن یہ نہیں ہو سکتا فرمایا پھر دوجا کام کر لے جی حضور کیڑا آپ نے فرمایا پھر جدوں بریائی دا ارادہ بنی اس تھان تے کری جتھے والا لا شریک دی بادشاہی نہ ہوے بادشاہی وچوں نکل کے کری تاکہ رب دی بارگاہ کری پکڑ نہ ہوے اللہ سنیا ایسی کوئی تھان ہے جتھے اللہ دی بادشاہی نہ ہوے او زمیناں تے آسماناں دا پیدا فرماون والا ہے زمیناں تے آسماناں دی اوندی ہی بادشاہی ہے
آپ نے فرمایا پھر شرم نہیں آتی وہ جڑا ویکھدا بھی ہے وہ جڑا تینوں سر لکھاؤن واسطے آسمان بھی دتی بیٹھا ہے انہوں دے ملک وچ رہ کے وہ دی نافرمانی کرے مومن نوں چچدی نہیں اگر سویا یہ بھی ناممکن فرمایا تریجا کام کر حضور کیڑا فرمایا جدوں بریائی دا ارادہ بنے اس خالق دا رزق دا کھاوی کسے ہور دا کھاوی تاکہ اللہ نو کہہ دیتا ہوئے سونیا تیرا کھاتا نہیں تو جو میں اس جگہ تے بریائی کی تھی جتے تو ویکھدا نہیں میں اس جگہ تے بریائی کی تھی جتے تیری بادشاہی نہیں سی اگلا نے بالا یہ کیویں ہو سکتا ہے کل خدائی ویسے نہیں کھا رہی ہے آپ فرمانے لئے پھر حیاء کر جتے ملک وچ رہے جتنی بادشاہی وچ رہے اون نہیں کھاوے اون دے تیا کر جاوے اے مومن دی شان نہیں اگر سوڑیا اے بھی ناممکن فرمایا چوتھا کری کی آپ فرمانے لئے او پترا جدو تو دے بریائیاں کرنی آرے لکھ کری پر ایسے نظریے نہ کری کہ میں جدو موت آن لگے فرشتے نو آکی اسرائیل علیہ السلام نو آکی حضور جھٹ ٹھہر جو میں مسلح ڈالوا میں تارک زمین آکھیا سی ساری زندگیاں بڑھائیاں کری تو میں ایک باری کری رب معاف کر دے گا اے فرشتہ ذرا صبر کر توبہ کر لوا بڑھائیاں تو توبہ کر لوا اللہ دی دروازہ رحمت دا بند نہیں ہویا توبہ دا دروازہ بند نہیں ہویا تے مینوں موت پھر لگی جان پھر لگی پہلے توبہ کر لے عرض کرنا سونیا جدو اسرائیل آگے پھر تے چھٹ بھی اگا پیچھا ہو سکتا ہی نہیں آپ نے فرمایا اچھا پترا یہ اسرائیل بھی 2 منٹ بٹھا نہیں سکنا ہے توبہ نہیں کر سکنا ہے پھر پترا حیاء کر وہ منظر ڈالی یہی آخر ہے حضور اے پجمہ کا مکی ہے ہو سکتا ہے دے بھی چوئی گئی رہا نکلا ہے آپ نے فرمایا پترا پھر ٹھیک ہے زندگی مرضی بھی گزاری میرا جسم میری مرضی اپنی مرضی بھی گزاری لیکن جب جہنم دے اندر تینوں فرشتے کھڑو گے جہنم دے جان اٹھلا کر جانی آکھی میں نہیں جانا جنہیں دنیا دے آکر جانا سے اوٹھے بھی آکر جانی فرشتیاں آکھی میں نہیں جانا آنگا سونیا کی پہ فرمانے دے اوٹھے ہمارے شفاعت فلان بڑے بڑے پاٹے خوانی نہیں چل رہی میں مسکین کرونا آپ نے فرمایا پھر پترا حیاء کر جو فرشتیاں نویں نہیں ڈاک سکنا ہے تو ایسی بارگاہ ہے جتنے رکھیاں تے پاسے نال تلی چڑھائی حیاء کر ایدر وے مرید قدمی لگا ہے اللہ را معرفت دے خوف دل میں چاہیے ہے اور چلیا ہمیں لکھنے پڑھنا نہیں سی جان دے اللہ دی معرفت دے کوئی آنکھ دے لے اللہ دے صفات تے کامل یقین ہو جائے بولو کامل یقین ہو جائے کہ مارن والی وہ ذات ہے وہ بچے وانگو قرآن دے وچ انہاں دا واقعہ ہے دشمن بن گیا ظالم بادشاہ کدی پہاڑ تے بھیجے سٹن واسطے اللہ سٹنے والے مار دے تے بچے نوں بچا لے بول دے سی واقعہ لمبا نہیں کرنا کدی کشتی تے آکھے جاؤ سمندر چ بچے نوں غرق کر رہے ہو جدوں غرق کر جان کشتی والے غرق ہو جان رب انہاں نوں محفوظ فرما کے بچہ پھر بادشاہ تو حیران رہ گیا تے بچہ فرماوندا ہے او جے سانو مارنا چاہنا ہے نا ایتھے سولی لٹکا مینوں جگ کٹھا کر تے تیر چھڈی ایویں نہیں آکھی بسم اللہ اس رب دے نام تے شروع کرنا جڑا زمیناں تے آسماناں دا پیدا فرمان والا ہے میں یہ مرنا ہی تیرے ماریا میں مار سکدا جب تک یہ یقین ہو کہ مارن والی وہ ذات ہے یقین ہوئے یہ نہیں منہ تے آکی رابطی صاحب کچھ کردا ہے پتہ نہیں کدوں موت آ جائے مولوی جی پتہ نہیں اٹھنا بھی کہ نہیں اٹھنا تے کام اس دے برعکس بولتے صحیح زندگی ہوں دے برعکس یہ ہوئی حال ہے انہاں علماء دا
جنہاں دے بارے میں بیان کر چکے ہیں تے حقیقی خوف رکھنے والے وہ وہی نے جڑے اللہ دی معرفت توجہ ہے معرفت کینوں کہندے نے معرفت اللہ سونے دی ذات اور صفات جو ہے وہ دل وچ بہ جاوے جی وہ معلوم ہے تو بچا کوئی نہیں سکتا تو جی وہ بچاوے گا تو پھر کوئی مار سکتا اللہ دیکھ رہے اللہ جان دے اللہ سن دے بولیے گا اللہ جاگ دے اللہ دیکھ دے اللہ سن دے وہ قادر ہے وہ کریم ہے یہ ساری صفات جب اللہ نے ولی دے دل وچ بیٹھ جاندی اس سے تے پھر وہ مجاہدے کر دے نے اس سے گلاں تے ریاضتاں کر دے نے اس سے گلاں تے بڑے بڑے بادشاہاں دے سامنے کھلو جاندے نے تے ویکھدے نے رب دیاں بے نیازیاں کہ ہن ویکھا تے صحیح بولتے صحیح نہ جدو پھر قائم ہو جاتے ہیں پھر یہ سمجھ لے پوری دنیا ہوتے اللہ دے پاک بندے نو کوئی ہرا سکدا کوئی جھکا سکدا پھر یہ جدے بن جاتے ہیں جویں بی بی آئی سی پیر سیال لاجپال دے بڑے مرشد ساڈے بڑے پیر فخر الدین دہلوی انڈیا والے خواجہ نور محمد مہاروی دے مرشد میر علی شاہ تاجدار بھولڑا دے مرشد سلیمان خواجہ سلیمان توسوی دے مرشد جمعہ پڑھا رہے بی بی آئے کہنے لگی بابا بیزت کرنے واسطے اینا دی طرفوں انہاں عورت خریدی بھی جا بابے نو پہنچ جا بابا ذلیل ہو جائے گا کہنے لگی اور بابا بڑا ولی بڑا پھرنے رات میرے بستر سے آیا سے تے جاندے ہویا میں نے کھوٹا سکھا دے گئے وہ تک بن دی ایتھے حدیثہ قرآن نہ پڑھنے رات میں میرے کو لوڑے تے کھوٹے سکھے دے جانے بابے نہ ویکھیا بھی جی یار ہن بیزت کراوے تے تے عزت بناون دی لوڑ نہیں آوے اپنی جیب سے سکھا کڈیا کڈ کے فرمایا بی بی کھوٹا دے آیا ہاں کھوٹا دے آیا فرمایا رات دی معافی پہلا کھڑا لے لے جدوں دی کھات پہ سکھا آیا بی بی دی تار نکل گئی قدمی لگ گئی آدھی سوڑیا تو پا کے بھیجنا لے بغیر پسند انہوں کہیں نے اس درجے دا یقین جدوں مومن میں آ جائے تو سمجھی ان دے کل علم ہے عالم کل علم بولتے صحیح نہیں یار اندر کو علم ہے جنہیں یقین ہوئے کہ وہ بچائے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جو وہ ذلیل کرے تو کوئی عزت دے سکتا آج رات بعد نماز عشاء شبان شریف کی مبارک رات ہے حضرت علامہ مولانا مفتی رمضان صاحب دا بیان شریف ہوئے گا اس مدرسے پاک کے اندر سب دوستوں پر زور دعوت ہے کہ رات فلم تے نیٹ یا لاغ و لاب گلیاں گزارنا تے گزارن نالوں ایتھے تشریف لے آئے جے تے دین حدیث قرآن دیاں سونیاں سونیاں باتاں سماعت فرمایا جے سب دوستاں دعوت ہے وآخر دعوانا ان الحمد